السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا تو اس دن نیک لوگ اور برے لوگ دونوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو ابد الآباد کی فردوس میں آباد کر دیا جائے۔ برے لوگوں کا اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے، ان کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں پہنچنے کے بعد جب وہاں سزائیں شروع ہو جائیں گی تو لوگ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر لوگ شیطانوں کے پاس، ابلیس کے پاس اور اس کی فوج کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے تو نے ہی ہمیں برائی کا حکم دیا تھا، تو نے ہی ہمیں برائی کے راستے پر چلایا تھا، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو وہ شیطان، وہ ابلیس اور اس کی فوج کے لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو صرف تم کو ایک راستہ دکھایا تھا، کرنا نہ کرنا یہ تو تمہاری خود ذمہ داری تھی۔ اگر تم چاہتے تو برائی سے رک جاتے، لیکن تم لوگوں نے خود کو برے راستے پر چلایا۔ تم نے نیک راستے پر چلنے کے لیے نہ تو چاہا اور نہ ہی کوشش کی، سو تم آج اس کا مزہ چکھو اور ہمیں ملامت بالکل مت کرو۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں دوسرے لوگوں سے مرعوب ہو کر یا ان سے خوف زدہ ہو کر برا کام کرنے لگ جاتے ہیں، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے بڑوں سے اور جن کے حکم پر، جن کے اشاروں پر وہ دنیا میں برے کام کیا کرتے تھے، وہ اپنے ان سرداروں کے پاس، اپنے ان رئیسوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ نے ہی ہمیں برائی کا راستہ دکھایا تھا، آپ نے ہی ہمیں برائی پر چلنے کا حکم دیا تھا، آج ہمیں آپ اس مصیبت سے بچائے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو صرف حکم دیا تھا، کرنا نہ کرنا یہ تو تمہارے اختیار میں تھا۔ آج ہم خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، ہم تمہیں کیسے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ آج چکھو اس چیز کا بدلہ جو تم نے دنیا کی زندگی میں کیا تھا، جو کچھ کمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں تمام لوگ، کافر، مشرک، اللہ کے نافرمان، سب کے سب شیطان پر خوب لعن طعن کریں گے، خوب ملامت کریں گے، خوب برا بھلا کہیں گے۔ جب شیطان کو، ابلیس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، تو جہنم میں اس کے لیے ایک آگ کی کرسی لگائی جائے گی، جیسا کہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ابلیس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ لوگ مجھ پر لعن طعن کر رہے ہیں تو اس کے لیے آگ کی ایک کرسی لگے گی اور وہ اس کرسی پر بیٹھ کر ایک تقریر کرے گا۔ اس کی آواز گدھے جیسی آواز ہوگی، وہ گدھے کی طرح چیخ کر بولے گا، اے لوگو، کیا تم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچ پایا؟ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے آج اس وعدے کو سچ پایا؟ تم نے اس وعدے کو ہوتے ہوئے دیکھا؟ تمام لوگ ایک آواز میں کہیں گے، تمام جہنمی اس کی آواز کو سن کر فوراً یہ کہیں گے، ہاں ہم نے اپنے رب کے کیے وعدے کو بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں نے سنا ہے کہ تم مجھے ملامت کر رہے ہو، تم مجھے لعن طعن کر رہے ہو، تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو،
میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی پر نہیں چلاتا تھا، میں صرف تمہیں راستہ دکھاتا تھا، برائیوں کے، نافرمانیوں کے راستے دکھاتا تھا۔ ان راستوں پر چلنا نہ چلنا یہ صرف تمہارا کام تھا، تمہیں اللہ نے اختیار دیا تھا، تمہیں تمہارے رب نے اختیار دیا تھا۔ اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ جب قیامت کے دن سارے فیصلے کر دیے جائیں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمیوں کو ذلیل کر کے، گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، تو شیطان کھڑا ہو کر کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن تم نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، تم نے اپنی رب کی بات کو ترجیح نہیں دی، تم نے اپنے رب کی بات کو اہمیت نہیں دی، تم نے میری بات کو مانا، تم میرے بتائے راستے پر چلے۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، آج اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس آیت کے اندر ابلیس کا وہ بیان ہے جو وہ تمام جہنمیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بیان کو بتا دیا کہ آج جس کے اشاروں پر تم گناہوں کے مزے لے رہے ہو، جس کے اشاروں پر تم گناہوں کے راستے پر چل رہے ہو، کل یہی تمہارے خلاف کھڑے ہو کر بیان کرے گا، تقریر کرے گا اور یہ کہے گا کہ تم ظالم ہو، تم نے اس رب کی بات نہیں مانی جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، جس نے تمہیں زندگی دی تھی، جس نے تمہیں شعور، سمجھ، بصیرت دی تھی، جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی تھی، جس نے تمہیں جسم دیا تھا، روح دی تھی اور دنیا بھر کی تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے اس رب کو چھوڑ کر میری بات کو مانا، تو آج اس کا مزہ بھی چکھو، آج اس کے عذاب کو چکھو، آج تمہیں اس رب کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے دوستو، آج موقع ہے، وقت بھی ہے، پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب سارے موقع ختم ہو جائیں گے، پھر صرف سزا باقی رہ جائے گی۔ پھر انسان اگر ایک نیکی بھی کمانا چاہے تو اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا کہ وہ ایک نیکی کما سکے۔ آج ہم بھلے ہی ہم شیطانی راستوں پر چل کر اور دنیا کو بنانے کی خاطر ہم بھلے ہی اللہ کو ناراض کر دے، بھلے ہی اللہ کی نافرمانی کر دے، بھلے ہی ہم نمازیں چھوڑ کر اپنے دل کو بھلے ہی سمجھا دے، مطمئن کر لے، لیکن جب اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر میرے دوستو کوئی بھی انسان کو اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا جو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے جہنم کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو وقت دیا ہے، وہ ابھی ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد اللہ سے اس بات کو مانگنا چاہیے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے، میری آخرت بھی اچھی بنا دے، مجھے دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے۔ جب انسان اس طریقے سے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے، اور اس کو جہنم سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، نبی کا پڑوس عطا فرمائیں گے، صحابہ کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج محنت کا موقع ہے، کل اس محنت کے مزے لینے کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.